توانائی کی نہریں جاری تھیں۔ اس روز تمام پرندے اپنی صفات اور ہنر بیان کر رہے تھے۔ آخر میں ہدہد پرندے کی باری آئی تو اس نے کہا، اے علم و حکمت کے بادشاہ، میرے اندر ایک خوبی ہے، میں وہی عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون سی ادنا خوبی تیری ذات کے اندر موجود ہے؟ ہدہد پرندے نے ادب سے عرض کیا، وہ خوبی یہ ہے کہ جب میں بے پناہ بلندیوں پر پرواز کرتا ہوں تو پانی اگر زمین کی گہرائیوں میں بھی موجود ہو تو مجھے نظر آ جاتا ہے۔ میں یہ بھی جان لیتا ہوں کہ اس پانی کی خاصیت کیا ہے، یہ پانی کتنی گہرائی میں ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اور زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے۔ اے پیغمبر خدا، تو مجھے اپنے لشکر جرار کے ساتھ لے کر چل تاکہ پانی کی ضرورت پڑے تو میں نشاندہی کر سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس خاصیت کی بہت تعریف اور توصیف فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد کو یہ اجازت عطا فرمائی کہ بے آب و گیا صحراؤں میں سفر کے دوران تو ہمارے ہراول دستے کے ساتھ رہا کر تاکہ پانی کا کھوج لگاتا رہے۔ ادھر بری عادات والے کوے نے جب سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ہراول دستے میں شریک رہنے کا اعزاز عطا فرمایا ہے، یہ دیکھ کر مارے حسد کے کوا سیاہ پڑ گیا اور انگاروں پر لوٹنے لگا۔ کوے نے فوراً پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا، اس ہدہد پرندے نے آپ کے حضور سخت گستاخی کی ہے اور قطعی جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اسے اس جھوٹ اور غلط بیانی کی سزا دی جائے۔ اس سے پوچھا جائے کہ اگر تیری نظر اتنی تیز ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے پانی کی خبر لاتی ہے تو پھر تمہیں اسی خاک میں چھپا ہوا وہ پھندا کیوں نہیں دکھائی دیتا جو شکاری تجھے پھانسنے کے لیے لگاتا ہے؟ اگر تو ایسا ہنر رکھتا ہے تو گرفتار کیوں ہو جاتا ہے؟ آسمان کی بے پناہ بلندیوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ کوے کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اے ہدہد، کوے نے جو بات کہی وہ تو نے سن لی، اب اس کا جواب تیرے ذمے ہے۔ اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کرو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہدہد پرندے نے بے خوف ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ناراض مت ہوں، اور بدنیت دشمن نے حسد سے جل بھن کر میرے خلاف جو بات کی ہے اس پر دھیان نہ دیں، اور یہ سوال کہ مجھے وہ مٹھی بھر خاک میں چھپا ہوا پھندا کیوں نظر نہیں آتا تو اس کے بارے میں کیا عرض کروں؟ اگر اللہ رب العزت کی حکمت و مرضی میری عقل کی روشنی نہ بجھائے تو میں یقیناً پرواز کے دوران وہ حقیر پھندا بھی دیکھ لوں گا، لیکن جب فرمان قضاء و قدر جاری ہو اور میرا وقت آ جائے تو نگاہ کی خوبی کیا کرے، چاند سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج گہن میں آ جاتا ہے، میری عقل اور بصارت میں یہ طاقت کہاں کہ فرمان خداوندی کا مقابلہ کر سکوں۔ اسی طرح قوموں اور افراد پر عذاب الہی ان کے بدعمالیوں کے سبب نازل ہوتا ہے تو ان کی عقل اور بینائی سلب کر لی جاتی ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار پورے جاہ و جلال کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کو غیر حاضر دیکھ کر فرمایا، میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر اس کی غیر حاضری بے وجہ ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ اس کی بخشش صرف اسی صورت میں ہوگی کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باز پرس پر اس نے کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو اطلاع نہیں ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ملکہ رہتی ہے اور خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے۔ اس کا تخت سلطنت اپنی فوجوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ سبا اور اس کی قوم آفتاب پرست ہیں، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش نہیں کرتے۔ سبا کا دارالخلافہ کارب تھا، اس علاقے کے لوگ چشموں پر بند باندھ کر آبپاشی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ دارالحکومت میں سب سے بڑا بند سد قارب کے نام سے مشہور تھا، جس کے دونوں طرف پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے سرسبز و شاداب باغات تھے۔ اہل سبا کی نافرمانیاں جب بڑھ گئیں تو ان پر عذاب آ گیا، سد قارب ٹوٹ گیا، بستیاں اجڑ گئیں، باغات ویران ہو گئے اور اہل سبا منتشر ہو گئے۔ قوم سبا تجارت پیشہ اور مالدار تھی، سبا والے مشرک اور بت پرست تھے اور سورج کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تیرے سچ اور جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ اگر تو سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس کو سبا والوں تک پہنچا دے اور انتظار کر کے وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد پرندہ جب خط لے کر پہنچا تو ملکہ سبا آفتاب پرستی کے لیے جا رہی تھیں۔ ہدہد نے راستے میں ہی یہ خط ملکہ سبا کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ نے اٹھا کر خط پڑھا اور درباریوں سے کہا کہ ابھی میرے پاس ایک مکتوب آیا ہے جس میں درج ہے، یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں ہم سے سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، تم میرے پاس اللہ کی فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے اراکین سلطنت، تم جانتے ہو کہ میں امور سلطنت میں تمہارے مشورے کے بغیر اقدام نہیں کرتی۔
اس لیے اب تم مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اراکین حکومت نے عرض کیا، جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے اس کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورے کا معاملہ تو آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا، جس عجیب طریقے سے سلیمان کا پیغام ہم تک پہنچا ہے، اس سے واضح ہے کہ وہ ہمیں متوجہ